نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ ہم یہاں پر اس نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہماری زندگی کامیاب ہو جائے۔ کامیاب زندگی کیا ہوتی ہے؟ کامیاب زندگی وہ ہوتی ہے جس میں ہم دنیا کے اندر بھی آسانی میں، آسائش میں اور راحت کے اندر رہیں، اور آخرت میں بھی ہم اپنے رب کی رضا حاصل کر سکیں۔ تو یہ ہمیں کس طرح ملتا ہے؟ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ملتا ہے۔ جو قومیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں کھول دیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا دور ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پا کر ایک مسلم معاشرہ بنا تو اس وقت کی سپر پاورز جو تھیں انہوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، انہوں نے بھی شکست کھا لی مسلمانوں سے، اور پھر دنیا کی نعمتیں مسلمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجنا شروع کر دی۔ جب تک کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرتی رہتی ہے تب تک اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جاری رہتی ہیں، اور جب کوئی شخص یا کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے تو پھر سزا شروع ہو جاتی ہے دنیا کے اندر بھی، اور نعمتیں روک دی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہو جائیں کہ سزا فوری نہیں دیتے، بلکہ اس آدمی کو موقع دیتے ہیں یا اس قوم کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کے اندر بڑھتی چلی جائے، جیسے کہ فرعون کی قوم کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فوراً نہیں پکڑا، فوراً سزا نہیں دی۔ بڑے بڑے ظلم کیے بنی اسرائیل کے اوپر، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے کام کاج کے لیے، مشقت لینے کے لیے، ان کی بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، ان سے بڑی شدید مشقتیں لیا کرتے تھے۔ تو ان سارے ظلم، اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا فرعون، تو اس سارے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ بدلہ نہیں لیا اس سے، اس کو موقع دیتے رہے، اور آخر میں یکدم اس کو دریا کے اندر غرق کر دیا جب وہ اپنے غرور کے اس عروج کے اوپر تھا اور بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے یہ بھی غور نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کی خاطر اللہ تعالیٰ نے دریا پھاڑ دیا ہے، تو ان کا رب سچا ہے۔ وہ اپنے غرور کے اندر کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، اس نے بھی اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی سے اتنا زیادہ ناراض ہو جائیں، کسی شخص سے یا کسی قوم سے، کہ اس کو فوری طور پہ سزا نہ دیں بلکہ گناہوں میں بڑھنے دیں، پھر یکدم اس کو پکڑ لیں اور اس کو توبہ کا موقع بھی نہ ملے۔ لیکن اکثر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ توبہ کا موقع ضرور دیتے ہیں۔ توبہ کا موقع فرعون کو بھی ملا تھا، لیکن اگر اس توبہ کے موقع کا فائدہ نہ اٹھایا جائے اور آدمی سرکشی پہ قائم رہے تب یہ سزا ملتی ہے کہ اس کے اوپر دنیا کھول دی جاتی ہے، قرآن شریف کی قائد کے مطابق ہے، اور جب وہ اپنی مستی میں خوب آگے نکل جاتے ہیں تو یکدم اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن جس نے توبہ کے موقع کا فائدہ اٹھا لیا تو اس کی زندگی بچ جاتی ہے، یہ والی بھی اور آخرت والی بھی۔ اسی لیے ایک حدیث شریف ہے جس کا کم و بیش مفہوم یہ ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جس مشکل میں وہ پھنسا ہوتا ہے اس سے نکال دیتے ہیں، ہر غم سے اس کو نکال دیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق نصیب فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آج کل کیونکہ یہ مٹیریلزم کی دنیا ہے، مٹیریلزم بہت زیادہ، مادیت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف اشتہارات میں ہر جگہ ہم یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جن میں کہ خوبصورت دنیا ہو اور بہت زیادہ مال خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہو، تو آمدنی بڑھانے کا شوق سب کو ہوتا ہے۔ اس کے لیے مختلف جد و جہدیں کرتے ہیں، بہت زیادہ کام کرتے ہیں، بہت زیادہ محنتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو تب بھی میں تمہارے رزق میں اضافہ کر دوں گا، تو استغفار کثرت سے کریں تب بھی مل جائے گا۔ تو یہ ہے کہ زندگی جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو پھر استغفار کی توفیق بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی توفیق بھی ہوگی۔ تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے، ہم کس طرح اس چیز کے اوپر آ جائیں۔ تو دیکھیں، زندگی میں ہر لمحہ ہمارے سامنے ایک چوائس ہوتی ہے، ہم نے کچھ چوز کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ یا ہم اپنی خواہش پوری کریں یا ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کریں۔ غصہ آ گیا تو یا آپ غصے کا اظہار کر دیں، یا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے غصے کو پسند نہیں فرمایا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کریں، غصے کو دبا لیں۔ کسی سے لڑائی ہو گئی، اس کو گالی دینے کا دل چاہ رہا ہے، بہت سخت شدید اس کے اوپر آدمی کو غصہ ہے، تو اب وہ کہے کہ گالیاں تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، تو اپنے غصے کو دبا لے اور چپ چاپ وہاں سے نکل جائے، بلکہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہی ہے نا، درگزر سے کام لو۔ تو یہ ہے وہ چوائس جو ہم نے لینی ہوتی ہے اس وقت نا۔ اب ہم اکثر کیا کرتے ہیں،
ہم اپنی خواہش پر چلتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنا جتنا آدمی اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہا ہوتا ہے اور خواہش سے بچ رہا ہوتا ہے اتنا اتنا اس کی زندگی کامیاب ہے. اب اگر ہم اپنی خواہش پوری کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ تو گناہ ہو جائے گا، اور جو زندگی کا وہ امتحان جس کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اس میں ناکام ہو جائیں گے. اور اگر یہ گناہ بڑھتے جائیں گے دنیا میں بھی مشکلات آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے میں اس کی دنیا کے اندر معیشت تنگ کر دیتا ہوں، اس کی آخرت میں بھی تنگی ہوتی ہے. تو دنیا کے امتحان میں بھی ناکام ہو گیا اور آخرت میں بھی ناکام ہو گیا. اگر اس کی خواہش جو ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کے اندر کوئی تضاد ہی نہ رہے، کوئی کنفلکٹ ہی نہ رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. کس طرح آسان ہو جائے گی؟ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، اس کو غور سے سنیں. اس طرح آسان ہو جائے گی کہ ایک تو جو چوائس ہم نے کرنی تھی، جو چوز ہم نے کرنا تھا اپنی خواہش کو مار کے اللہ تعالیٰ کی پسند کے اوپر چلنا، تو وہ مشکل لگتا تھا نا اپنی خواہش کو مارنا. تو جب خواہش اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو جائے گی تو وہ مشکل ختم ہو جائے گی. تو ایک مشکل جو چوائس کرنے کی، چوز کرنے کی تھی، وہ مشکل بھی ختم ہو گئی. دوسرا، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی جائیں گی، برستی جائیں گی، برستی جائیں گی. ابھی دیکھیں کہ ہم نے ایک واقعہ پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا تھا کہ مجھے آپ لے لیں، صلح حدیبیہ کے وقت غالباً. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم وعدہ نہیں توڑ سکتے، تم جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ پیدا فرما دیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھی کوئی راستہ پیدا فرما دیں گے، اور راستہ پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے آسانی ہوگی. وہ لوگ سب ایک جگہ جمع ہو گئے، پھر وہاں سے انہوں نے کفار کے جو تجارتی قافلے تھے ان کے اوپر حملہ کرنے شروع کر دیے. اور اس حملے سے، ان حملوں سے کفار اتنے پریشان ہوئے مشرکین مکہ کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس جماعت کو تو کسی طرح ختم کیا جائے، تو قابو نہیں آ رہے، تو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں ہم کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم یہ معاہدے کی اس شخص سے، جو وہ شک ہے جس میں کہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مسلمان ہو کے آئے گا اس کو آپ واپس کر دیں گے، ہم اسے دستبردار ہوتے ہیں، آپ اپنے پاس رکھ لیں ان لوگوں کو، تاکہ کسی معاہدے میں تو آ جائیں. ابھی تو کسی معاہدے میں نہیں ہے، مستقل جنگ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی صورت پیدا فرما دی کہ وہ لوگ پھر مدینہ منورہ بھی آ گئے اور وعدہ توڑنے والی بات بھی نہیں دی. تو جیسے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے غیب سے ایسی ایسی صورتیں پیدا کرتے جاتے ہیں، کیونکہ وہ قادر ہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہیں جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر لیں. اور ہماری خواہش اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کب ہوگی؟ یہ جب ہوگی کہ جب ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو. ابھی ہماری خواہش دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، اپنے نفس کی محبت کی وجہ سے ہے. غصہ آ گیا تو اس کا اظہار کرنا ہے. لیکن جب ہمارے دل اپنے نفس کی اور دنیا کی محبت سے خالی ہو جائے گا، بلکہ اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو جائے گی، تو اس کو فنائیت کہتے ہیں. تو پھر ہم ان کے ہر حکم کے اوپر فنا ہو جائیں گے. جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی آدمی ہر بات مانتا ہے. اگر دیکھیں والدین کو اولاد سے محبت ہوتی ہے تو ان کی تمام جائز خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اپنی بہت سی خواہشات ان کی رہ جائیں. تمام والدین ایسے کرتے ہیں. اسی طرح جن بچوں کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے تو وہ ان کی وہ باتیں بھی مان لیتے ہیں جن کا کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن صرف اس لیے مان لیتے ہیں چلو ابو کہہ رہے ہیں، امی کہہ رہی ہیں، تو میرا دل تو نہیں چاہ رہا یہ کام کرنے کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کرنے کو تو میں کر لیتا ہوں کیونکہ بڑی محبت سے مجھے کہا ہے. تو اسی طرح جب اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے تو آدمی کا خود بخود دل چاہنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے احکام کے اوپر عمل کرے. تو دین اسلام، جیسے ہم پہلے کئی دفعہ کہتے رہے ہیں، یہ سارا کا سارا دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی ہے. جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی پیروی کرے گا اتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے آدمی دین کے اوپر زیادہ عمل کر رہا ہوگا، اور جتنی پیروی کم ہوگی اتنا دین کے اوپر عمل کم ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ان کی کامل پیروی ملتی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ آدمی کا نفس اور شیطان کہیں نہ کہیں اس کو ڈگمگا دیتے ہیں. تو محبت پیدا ہو جائے، اور ہر چیز سے زیادہ محبت، کیونکہ حدیث شریف ہے نا کہ اس کا ایمان نہیں جس کو مجھ سے ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں ہے، تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے. تو ہر چیز سے زیادہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ ان کی درست تعلیمات حاصل کرنے کی طلب پیدا ہو جائے گی. کیونکہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی ہم ہر بات جاننا چاہتے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی تو ہم آپ کی ساری باتیں جاننا چاہیں گے، آپ کے سارے احکامات جاننا چاہیں گے، آپ کے سارے طریقے جاننا چاہیں گے، آپ کی ساری پسند ناپسند جاننا چاہیں گے،
آپ کے سارے انداز اور عادتیں جاننا چاہیں گے اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے بہت سی مثالیں اس بات کی دی ہیں. ایک صحابی جو تھے وہ جا رہے تھے گھوڑے کے اوپر یا اونٹ کے اوپر کسی سواری پہ تھے, تو ایک جگہ جا کے انہوں نے اپنا سر جھکا دیا اور پھر آگے نکلے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہاں پر تو کوئی درخت یا کوئی رکاوٹ نہیں تھی, سر کیوں جھکایا آپ نے اس طرح جیسے کسی چیز کے نیچے سے گزر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں یہاں سے جا رہا تھا ان کے ساتھ, تو یہاں پر اس زمانے میں ایک درخت ہوا کرتا تھا جس کی شاخ نیچے تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شاخ کے نیچے سے اس طرح سر جھکا کے گزرے تھے, تو میرا دل چاہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل کروں. تو یہ محبت ہوتی ہے کہ ہر ادا, ہر عادت, ہر طریقے کی نقل کرنے کا آدمی کا دل چاہتا ہے. تو پھر اس نقل کے لیے ظاہر طلب پیدا ہوگی تعلیمات حاصل کرنے کی, اور ان تعلیمات پر عمل کرنا پھر اس محبت کی وجہ سے شوق بن جائے گا, کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. تو اس طرح دین میں آسانی آ جائے گی, یعنی عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا, اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی نعمتیں کھول دیں گے, تو زندگی آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, اس کے 2 سٹیپس ہو گئے نا. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ عمل کرنا اس محبت کی وجہ سے, دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایک مشکل تو یہ ختم ہوگی. دوسرا کیا ہوگا کہ اس عمل کی وجہ سے جو دین پہ ہم نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی اور ہماری زندگی پوری کی پوری آسان ہو جائے گی. وہ مشکلات جو ہمارے قابو میں نہیں ہیں, جو ہمارے بس میں نہیں ہیں اور ہم پر آ جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو روک دیں گے, کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کامل رحمت کے اندر جگہ دے دیں, ڈھانپ لیں ہم کو. دعا ہے نا, اللہم غشنا برحمتک وجنبنا عذابک, یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں اور اپنے عذاب سے اپنی پناہ نصیب فرما دیں. بے شک جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت سے ڈھانپ لیا اس کے لیے دونوں جہانوں کے اندر آسانی ہے. اور خدا نخواستہ اللہ محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محفوظ فرمائے, اپنی پناہ نصیب فرمائے. کسی کی طرف اللہ تعالیٰ کا عذاب اگر متوجہ ہو گیا تو اس کے لیے دونوں جہانوں میں کوئی جگہ نہیں ہے بچنے کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے, اللہم آمین, اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے. پھر ہم نے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبین سے بھی ہم کو محبت ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبین میں سب سے پہلے صحابہ رضوان اللہ علیہم تھے, جنہوں نے کہ ہر مشکل وقت میں, ہر کڑے وقت میں دین پھیلانے کی شدید کوششوں کے اندر, جیسے ابھی ہم نے واقعات پڑھے کہ کس طرح صحابہ کرام کو تکالیف دی جاتی تھی کہ اسلام سے پھر جائیں, اور وہ اپنی زبان تک سے نہیں کہتے تھے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے کہنے کی خاطر پھر جاتے ہیں, لیکن دل سے نہ پھر بے شک زبان سے کہتے ہیں, وہ یہ بھی نہیں کرتے تھے. تو یہ ان کے پہاڑ والی استقامت تھی ان کے اندر, بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو یہ وہ محبوبین تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, جنہوں نے دین پھیلانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی. اس لیے صحابہ سے دوست رکھنے والا جو ہے اس کے بارے میں حدیث شریف یہی ہے کہ تم کو اللہ کا واسطہ ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ کو تعین کا نشانہ نہ بنانا. جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ اس لیے ان سے محبت رکھتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے, اور جو ان سے بغض رکھتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں, جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کو مجھ سے بغض ہے تو وہ ان سے بغض رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو صحابہ سے بغض رکھنا بہت خطرناک ہے. اب ذی الحج کا مہینہ ختم ہو رہا ہے, اور ذی الحج کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہوا تھا. تو یوم وصال کی جو اکثر روایات ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ 29 ذی الحج 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا. اس واقعے کو ہم دیکھتے ہیں, اس واقعے میں بہت سے سبق ہیں ہمارے لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کے ایک بہت بڑے حصے کے اوپر حکومت کی. آپ کی خلافت میں اسلامی حکومت بہت زیادہ پھیل گئی تھی, روم فتح ہو گیا تھا, ایران فتح ہو گیا تھا. اور آپ کا کمال یہ تھا کہ اتنی بڑی سلطنت کے اوپر جب مسلمانوں نے قبضہ کیا, نئے لوگ آئے, مطلب نئے مذہب کے لوگ آئے, اور جب بھی کسی قوم کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے تو وہ قوم ریزسٹ کرتی ہے. جیسے آپ کو دیکھا ہوگا ریسنٹ ہسٹری میں کہ جب امریکہ اور یورپ اور تمام طاقتوں نے مل کے افغانستان کے اوپر حملہ کیا, چھوٹا سا ملک تھا جن کے پاس کوئی مالی وسائل بھی نہیں تھے, تو انہوں نے کس طرح ریزسٹنس کی کہ ان کو نکال باہر کیا. آخر کار 10 سال 20 سال کی جنگ لڑ کے ان کو آخر کار نکال دیا. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب سے نکل کے ایران پہ اور روم پہ, کیونکہ انہوں نے اسلام کی مخالفت کی تھی, تو اس مخالفت کی وجہ سے ان کو زیر کرنا ضروری تھا. تو جب ان کو زیر کیا تو اس کے بعد ان سپر پاورز میں جن کے پاس سارے وسائل موجود تھے,
ٹھیک ہے، ان کے پاس یہ ہمت نہیں رہی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس سلطنت کے خلاف کوئی بغاوت کر سکتے یا کوئی ریزسٹنس کر سکتے. تو یہ آپ کے حکومت کرنے کا کمال تھا. اور یہ کمال کیا تھا کہ آپ اپنے گورنرز کو سب کو کہتے تھے کہ شریعت کے اوپر چلنا ہے، شریعت کے اوپر چلنا. کسی کی مجال نہیں تھی کوئی شریعت سے آگے پیچھے ہوتا. تو شریعت کے اندر یہ کمال ہے کہ جو محکوم قومیں ہیں وہ بھی اس کا حسن دیکھ کے اس کے آگے سرنگوں ہو جاتی ہیں. تو بہرحال ان کی ذات والا اس طرح کی تھی کہ تمام فتنوں کے دروازے بند تھے. اور جب یہ دروازہ توڑ دیا گیا یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، تو اس کے بعد مسلم امت کے اوپر فتنے ابل پڑے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. ہم اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل، انصاف اور ملکی انتظامات اور فتوحات پر نظر ڈالیں تو ہم کو یہ حیرت ہوتی ہے کہ آپ کی ذات مبارکہ سے وہ کام ظاہر ہوئے جن کا کوئی نمونہ دنیا میں پہلے موجود نہیں تھا. ابھی عامر جواد صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کیا کیا ریفارمز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے تھے نا، کس طرح ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنائی تھی، کس طرح فوج کو منظم کیا اور ساتھ میں شہریوں کے حقوق قائم کیے. ٹھیک ہے، وہ نظام دنیا میں پہلے نہیں تھا، اس کی مثال نہیں تھی پہلے. تو ایک طرف تو یہ دنیاوی ان کی کامیابیاں تھیں، یہ دنیا کی جو حکومت اس کس طرح کامیابی سے چلایا کہ پوری سلطنت خوش تھی آپ سے. دوسرا، اگر ان کے دینی خدمات اور روحانی کمالات کو دیکھا جائے تو حیران ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کی شخصیت نہیں ملتی، اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی. ظاہر ہے آپ سے بلند تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور آپ کی سادگی اتنی زیادہ تھی کہ آپ کے دسترخوان کے اوپر عام صحابہ بھی کھانا نہیں کھا پاتے تھے. آپ کے پاس اگر روغن یعنی آئل یا چربی ہوتی تھی تو آپ اس کو ایک سالن تصور کرتے تھے، آپ اس کے ساتھ دوسرا سالن نہیں لیا کرتے تھے. اتنی سادہ طبیعت تھی. اسراف سے اتنا بچتے تھے کہ جب ایک سالن موجود ہے تو پھر کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے. تو اگر ان کے پاس روغن ہوتا، گھی ہوتا یا کوئی آئل ہوتا، تیل ہوتا زیتون کا یا چربی ہوتی تو اس سے ہی کھانا کھا لیا کرتے تھے. 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ کی خلافت رہی اور اس خلافت میں دنیا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا پورا اثر ظاہر ہوا. بہت کامیاب خلافت تھی جس کو دنیا آج بھی مانتی ہے. اور عمر لاز جو ہیں یہ ابھی بھی اسکینڈینیوین کنٹریز میں شاید سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ وہاں پہ جاری ہیں. آپ کی شہادت کا واقعہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں فیروز ابو لولو نامی ایک پارسی غلام رہتا تھا. یہ بیسیکلی ایرانی تھا اور رومیوں اور ایرانیوں کی جنگ کے اندر یہ قید ہو کے روم گیا تھا. اور جب روم کو مسلمانوں نے فتح کیا تو وہاں سے اس کو مدینہ منورہ لے آئے. اس نے آ کے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ میرے آقا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کر دیا انہوں نے نا، آپ ذرا کم کروا دیں. محصول یعنی کہ منتھلی مجھے اتنے پیسے دیا کو تم جو بھی کاروبار کر دو، کیونکہ غلام تھے نا، تم کو ان کے کاروبار کرنے کی اجازت دے دی کہ تم کاروبار کرو اپنا، لیکن مجھے منتھلی اتنا دے دو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا انہوں نے آپ کے اوپر محصول مقرر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی روزانہ 2 درہم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ پیشہ کون سا کرتے ہیں، کام کیا کرتے ہو؟ تو بولے نجاری، نقاشی اور آہن گری. تو آپ نے فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ نہیں ہے، ان تمہارا تو اسکلز بہت زیادہ ہیں، تو اس کے مقابلے میں 2 درہم تو زیادہ نہیں ہے، تو اس لیے تو کوئی ایسی بات نہیں اس میں. پھر آپ نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم چکی ایسی بنا سکتے ہو جو ہوا سے چلتی ہے. تو غلام نے کہا جی بالکل صحیح ہے، میں ہوا سے چلنے والی چکی بنا سکتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر مجھے تم ایک ایسی چکی بنا دو. تو وہ بولا کہ اگر میں زندہ رہا تو آپ رضی اللہ عنہ کو ایسی چکی بنا کے دوں گا جس کا چرچا مشرق سے مغرب تک ہوگا. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست نے پہچان لیا کہ اس نے دھمکی دی ہے. تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس غلام نے مجھے ابھی دھمکی دی ہے. لیکن ان کا انصاف دیکھیں آپ، وہ پہچان تو گئے تھے کہ اس نے دھمکی دی ہے، اور ان کی فراست بہت بڑی تھی، بہت زیادہ تھی. وہ ان کو کشف بھی ایسا ہوتا تھا کہ یا ساری الجبل جو ہے وہ جو ایک حدیث ہے جس میں کہ جنگ ہو رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ پہاڑ کی طرف. تو وہاں پہ میدان جنگ میں حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ نے ان کی آواز سن لی تھی، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے اندر تھے. تو ان کو ظاہر ہے جب ان کو یہ گمان ہوا تھا تو وہ گمان یقین کی حد تک تھا، لیکن اس غلام کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی کیونکہ اس نے ابھی جرم سرزد نہیں کیا تھا. تو یہ انصاف ہے، جرم ابھی ہوا نہیں ہے تو کوئی تادیبی کارروائی سے خلاف نہیں کی. چند دن گزرے، اس عرصے میں ابو لولو نے
ایک 2 دھاری خنجر لے لیا. وہ خنجر کس طرح کا تھا کہ اس کا دستہ بیچ میں تھا اور دونوں طرف اس کے تیز دھار وہ پھل جسے کہتے ہیں نا خنجر کا پھل، وہ اس کا بلیڈ جو ہوتا ہے بلیڈز تھے. اور اس کے بعد وہ صبح صبح مسجد میں آ کے چھپ گیا. یہ 26 ذی الحج 23 ہجری اور بدھ کا دن تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیں سیدھی کرنے کے اوپر کچھ لوگ مقرر کیے ہوئے تھے. اور دیکھیں صفیں سیدھی کرنا انتہائی اہم ہے. یا ضمنی طور پہ یہ بات بیچ میں آ گئی، جو لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ بالکل خیال نہیں کرتے. مطلب جہاں جس جگہ پہنچے، اگر امام رکوع کر رہا ہے تو وہیں انہوں نے اپنی نیت باندھ لی اور رکوع میں چلے گئے نا. وہ دیکھتے نہیں صف کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے. تو اس جلد بازی کے اندر اور صفوں کے بیچ میں گیپ چھوڑنا اور قدم سے قدم کو نہ ملانا، یعنی الائنمنٹ صحیح نہ کرنا اپنی، تو اس پہ آج کل لوگ بڑی کوتاہی کر رہے ہیں. لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صفیں سیدھی فرمایا کرتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کچھ، کیونکہ نمازی زیادہ ہو گئے ہوں گے، تو کچھ لوگوں کو اس بات کے اوپر مقرر کر دیا تھا کہ وہ صفیں سیدھی کر دیں. جب صفیں درست ہو جاتی تھیں تب وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے آتے تھے. تو جب انہوں نے نماز شروع کی تو اس فیروز ابو لولو نے دفعتاً گھات سے نکل کر ان کے اوپر خنجر سے حملہ کر دیا اور 6 وار کیے، جن میں سے ایک وار ناف کے نیچے پڑا جس سے ان کی آنتیں بھی کٹ گئیں. اسی وقت انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا اور خود زخم سے گر پڑے نا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت قرآن پاک کی 2 مختصر ترین صورتوں یعنی سورہ عصر اور سورہ کوثر کی تلاوت کر کے لوگوں کو نماز پڑھائی. اور یہ نماز اس حالت میں پڑھائی کہ ان کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے کافی گہرے زخم تھے، ان سے بسملوں کے نیچے پڑے ہوئے تھے، خون ان کا بہہ رہا تھا. ٹھیک ہے، اتنی نماز تو جلدی پڑھائی ہوگی، 1 منٹ 2 منٹ میں ختم کر دی ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن اس حالت میں بھی نماز کو نہیں توڑا. یہ سمجھنے کی بات ہے، ہمارے لیے سبق ہے بہت بڑا. تو بہت سے لوگوں نے ابو لولو کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ خنجر مار کے نکلا تو اس نے اتنا ماہر تھا اس کام کے اندر کہ جو اس کے قریب پہنچتا اس کو وہ خنجر مار کے زخمی کر دیتا. تو روایات میں ہے کہ 12 یا 13 آدمی زخمی ہوئے، اور ان میں سے کچھ قول کے مطابق 6 اور کچھ کے مطابق 2 شہید بھی ہو گئے نا ان زخموں سے. آخر ایک شخص پیچھے سے آیا اور اس نے اپنی چادر ڈال کے ابو لولو کو زمین پہ گرایا تاکہ اسے خنجر سے دور رہے، تو پیچھے سے چادر ڈال دی. اور جب ابو لولو کو یقین ہو گیا کہ مجھے پکڑ لیا تو مجھے مار دیں گے، تو اس نے اسی خنجر سے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو ختم کر لیا. لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کے گھر لے آئے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا افاقہ ہوا تو انہوں نے پوچھا نماز پڑھا لی گئی. لیکن پہلی فکر کس چیز کی تھی؟ یہ بھی نہیں پوچھا کہ کس نے حملہ کیا، کیوں حملہ کیا، کیا ہوا. یہ پوچھا کہ نماز ہوگی تھی فجر کی، تو انہوں نے بتایا جی ہوگی نماز. تو یہ باقی لوگوں کی نماز کی فکر تھی. پھر وضو کیا اور اپنی فجر کی نماز ادا کی. پھر فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے معلوم کرو کہ مجھ پر قاتلانہ وار کس نے کیا. تو جب ان کو بتایا گیا کہ فیروز ابو لولو نے، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا ہے. اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان مجھ کو مارتا تو میں پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا گناہ معاف کروانے کے لیے بڑی خوش آمدیں کرتا اللہ تعالیٰ کی، اپنی سجدہ ریزی کو پیش کرتا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اس مسلمان کو معاف کر دے. بڑی شخصیات تھے یہ حضرات. ان کے لیے ان کی جو زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ کس طرح کے اخلاق ہمارے ہونے چاہیے. تو بہرحال یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک نماز کی اہمیت، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے بارے میں کتنی خیر خواہی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں. اچھا، لوگوں کا خیال یہ تھا شروع میں کہ زخم تو لگے ہیں لیکن بہرحال چونکہ اتنے گہرے نہیں ہیں اور ان کی جان بچ جائے گی، بات چیت بھی کر رہے تھے. لیکن جب طبیب کو بلایا، ڈاکٹر کو بلایا، طبیب اس وقت حکمت والے ہوتے تھے، اس طرح کے ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے اور سرجری نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں. تو اس نے نبیذ اور دودھ یعنی کچھ کھجور کا بنا کے دودھ کے ساتھ پلایا ان کو، مگر وہ دونوں چیزیں تھوڑی دیر میں جو آنتیں کٹ چکی تھیں نا وہاں سے باہر نکل گئیں. تو جب وہ وہاں سے باہر نکل گئے پھر لوگوں کو یقین ہوا کہ اب یہ بچ نہیں پائیں گے کیونکہ ان کے اندر زخم آ گیا. تو اس پر لوگ فکر مند ہو گئے. اور یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 دن اس حالت کے اندر رہے، 3 راتیں اس حالت کے اندر رہے، اور 63 سال کی عمر میں 29 ذی الحج کو آپ کا وصال ہوا، اور محرم کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن آپ مدفون ہوئے. نماز جنازہ آپ کے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قبر میں اتارا. اور اس طرح دنیا کا سورج جس نے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کمال کام کر کے دکھائے امت کو، یہ
چھپ گئے. اب یہ جو جن حضرات نے آپ کو قبر میں اتارا اس میں دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے. تو اس واقعے سے ہمیں دو اہم باتیں معلوم ہوئیں. ایک یہ کہ نماز کی اہمیت. نمبر ایک کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں بے ہوش نیچے گرے ہوئے ہیں اور ان کے خون بہہ رہا ہے، تو اس وقت بھی نماز مکمل کی گئی. یہ نہیں ہوا کہ نماز چھوڑ دی جاتی. یہ بہت احتیاط رکھنی چاہیے کہ جب جماعت کے اندر کھڑے ہوں تو اگر کوئی دھماکہ ہو گیا، کچھ اور ہو گیا تو پینک نہیں ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، جو کچھ ہوگا کوئی ایک آدھ لوگ جو انتظامیہ کے ہیں وہ دیکھ لیں گے کیا صورت حال ہے، کہ نماز مکمل کرنی چاہیے. نماز بہت اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس کو مکمل کرنا ضروری ہے. اور دیکھیں جب ان کو افاقہ ہوا تو سب سے پہلے نماز ادا کی اور نماز کے بارے میں پوچھا. اور 3 دن شدید زخمی حالت میں تھے تو ایسا وقت بھی گزرتا تھا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے. لیکن جب بھی آپ کو ذرا ہوش آتا اور نماز کا وقت ہوتا یا نکل رہا ہوتا تو آپ کو بتایا جاتا تو فرماتے کہ بالکل نماز کا میرا کرو. جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور نماز پڑھتے تھے نا. تو یہ نماز کی اہمیت ہے، اس کو کیجول نہیں لینا چاہیے. تو یہ تو فرض نماز کی بات ہو رہی ہے نا، تو نوافل کو بھی کیجول نہیں لینا چاہیے. نوافل ہماری فرض نمازوں کو بچاتے ہیں، ان کے اندر حسن لے کے آتے ہیں. اگر ہمیں نوافل چھوڑ دیے تو شیطان کا پہلا حملہ فرض نماز پر ہی ہوگا، وہ ضائع ہونے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. دوسری بات دیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو آپ سے اتنی محبت تھی کہ جب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جا رہا تھا تو آپ ساتھ گئے. ٹھیک ہے نا، اور قبر کے اندر دفن کرنے میں مدد دی اور قبر کو ڈھکا. تو جہل تشیع کہتے ہیں، یعنی شیعہ حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو موقع ملے، ہم کو حکومت ملے، ہمیں مدینہ منورہ کے اوپر کنٹرول ملے تو نعوذ باللہ ہم ان دونوں صحابیوں کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو یہاں سے ہم نکال دیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو سے. اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو محبت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں پہ دفن فرمایا تھا. تو یہ دیکھیں کتنا تضاد ہے ان کے اندر. اور یہ بھی بات موجود ہے، اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں کہ ایران کے اندر ابو لولو کا ایک مزار بنایا ہوا ہے، اور اس خوشی میں کہ اس لعین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، تو اس مزار کے اوپر بہت سے ایرانی جو ہیں وہ جا کے عقیدت شو کرتے ہیں. بہرحال یہاں پہ ہمارے لیے 2 سبق تھے، ایک نماز کی اہمیت اور ایک یہ کہ صحابہ کرام کا آپس میں دل جو تھا ملا ہوا تھا، ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے تھے. یہ سب بات کی باتیں ہیں، یہ سب بات کی تاریخ ہے. ہم نے پہلے جب ہم نے بات کی تھی خلفائے راشدین کے بارے میں تو ہم نے بتایا تھا کہ ان میں سے کسی کی بھی خواہش جو تھی وہ دنیا کی حکومت حاصل کرنے کے لیے خلافت پر بیٹھنے کی نہیں تھی. ان میں سے جو بھی خلافت کے اوپر بیٹھا وہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے بیٹھا. کیونکہ دیکھیں ان سب نے، جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں، انہوں نے اپنی ذات کے لیے اس خلافت سے کچھ بھی نہیں لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تو پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود بھی تاجر تھے، بہت امیر تھے اپنے اس میں، لیکن خلافت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی جہاں پہ دنیا کی کوئی وہ نعمت کو اس لیے خلافت لے کے دنیا کی نعمت انجوائے کرنا ہے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت درویش صفت تھے. ٹھیک ہے، ان کے مطلب خلافت کی دنیا ان کو ملنا نہ ملنا برابر تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو یہ کہنا کہ معاف کیجیے گا، یہ کہنا کہ صحابہ کے اندر حکومت کرنے کی خواہش تھی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اعتراض ہے. اور اس کو حدیث کی روشنی میں دیکھیں جس میں فرمایا گیا کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ اس لیے ان سے بغض رکھتا ہے کہ اس کو مجھ سے بغض ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح عقیدت نہ ہو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی. بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ احد کے اوپر تشریف لے گئے. اس وقت آپ کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ٹھیک ہے، شروع کے 3 خلیفہ. ان کی موجودگی کے وقت پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا، کہتے ہیں وجد میں آ گیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صدیق یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 شہید کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں ذی الحج کے مہینے میں شہید ہوئے۔ دیکھیں ہمارا ٹاپک چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبین اور اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا ٹاپک ہم کور کر چکے تھے، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم بات کر رہے تھے، لیکن یہاں پر ہم نے موقع کی مناسبت سے، دن کی مناسبت سے اس میں عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پوری تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کے ساتھ جو امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے ساتھ بہترین خیر خواہی کیا ہے؟ اس کے ساتھ بہترین خیر خواہی یہ ہے کہ ہم اس کو مال پہنچائیں، اس کی دنیاوی ترقی کا کام کریں؟ نہیں، وہ سب بھی ضروری ہیں، لیکن بہترین خیر خواہی یہ کہ اس کی اصلاح کی فکر کریں۔ جب امت کی اصلاح ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسے متوجہ ہوں گی اس کی طرف کہ دنیا خود بخود بلند ہو جائے گی اس کی نام۔ تو سب سے پہلے اس امت کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، اور اصلاح کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ امت اپنے بزرگوں سے جڑی رہے، اپنے بزرگوں سے عقیدت کے ساتھ جڑی رہے۔ آج کل کیا کوشش ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرنا اور یہ شو کرنا کہ وہ لوگ بھی ایک عام دنیا دار انسان تھے، اس وقت بھی اس طرح کی دنیا کی طلب ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ ایون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لیڈر کے طور پہ پیش کرنا، ایک محبوب کے طور پہ نہ پیش کرنا، یہ کہنا ہاں بھی پیغمبر تھے، ایک پیغام لے کر آئے تھے، پیغام پہنچا دیا، اور ایک لیڈر تھے، انہوں نے بڑی کامیابی سے ریفارمز لے کے آئے اور ریفارم انٹروڈیوس کروا دیا، بڑا فائدہ ہوا۔ نہیں، وہ ہمارے محبوب ہیں، سب سے پہلے تو وہ ہمارے محبوب ہیں، اور ہر چیز سے زیادہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ اس کے بعد ہم ساری چیزوں کی پیروی کرنے والے ہیں ان کی۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اس لیے وہ ہمارے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اس لیے وہ ہمارے محبوب ہیں، اور ہمارے محبوب ہیں تو ہم ان کی تعلیمات کے اوپر بہت اچھی طرح عمل کریں گے۔ دیکھیں اگر خالی ہم محبت نہ کریں، بغیر محبت کے ان کو رسول مانیں، تو ہم تعلیمات پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ تو محبت کے ساتھ جب ہم رسول مانیں گے تو پھر ہمارا تعلیمات کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، جیسے ہی بات ہم کر چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے، آپ کے محبوبین سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا، اس کے لیے اسلامی کتاب، اسلامی تاریخ کی کتابیں جن میں صحیح باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کسی نے تفصیلی باتیں پڑھنی ہیں تو الفاروق کتاب ہے شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہ کتاب پڑھی جائے، الفاروق نام کی ہے۔ بچوں کو بتایا گیا سبق ایفا عہد کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ وعدہ پورا کرنا اسلام کی ایک بنیادی چیز ہے، اور اس میں عامر صاحب نے دکھایا بہت سے واقعات کے ذریعے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام وعدہ پورا کرنے کے اوپر مضبوط رہتے تھے، اور کتنی قربانیاں دی انہوں نے صرف وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ ہم نے پچھلی مرتبہ سورہ نحل کی آیت نمبر 91 دیکھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو وعدے ہیں وہ پورے کرو، کیونکہ تم وعدوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہو۔ تو یہ جائز کاموں کے وعدوں کی بات ہو رہی ہے، ناجائز کام جو ہیں ان کا وعدہ کرنا نہیں چاہیے، اگر کر لیا ہے تو پھر وہ پورا نہیں کرنا، ہاں اس کا کفارہ دے دیا جائے تو۔ اور جو شریعت کے وعدے وہ تو سارے پورے کرنے، جو شریعت کے ذریعے ہم نے اسلام قبول کرنے کے ذریعے جو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ شریعت پر عمل کریں گے، تو اس سے اوپر ہمارے اس کے ذریعے جو ہمارے پر حقوق عائد ہو جاتے ہیں ان سب کو پورا کرنا۔ آج ہم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول پڑھ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ زبان وعدوں کے لیے پیش قدمی کیا کرتی ہے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں جی انشاءاللہ یہ کام کر دیں گے، آپ کام فکر نہ کریں، مگر نفس اس کو پورا کرنا ناگوار محسوس کرتا ہے۔ مشکلات ہوتی ہیں، مشقتیں ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا اس کو پورا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ بڑا مشکل وعدہ ہو، اس کو پورا کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہو، تو نفس کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے۔ تو پھر اگر وہ آدمی اس وعدے کو پورا نہ کرے تو یہ جھوٹ ہو جاتا ہے، اور یہ امر جو ہے یعنی یہ کام کے وعدہ پورا نہ کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف بھی ہم نے دیکھی تھی، جو 4 بتائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عادتیں، ان میں ایک یہ بھی تھا وعدے کا پورا نہ کرنا۔ تو زبان وعدہ کرتی ہے، نفس پہ بھاری ہوتا ہے، اور جب وعدہ پورا نہ کرے تو جھوٹ بن جاتا ہے، اور یہ کام ایک نفاق کا عمل ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اور ان بزرگوں کے قول سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں۔ آبجیکٹو ہمارا کیا ہے؟ آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم اپنا ہر لمحہ عبادت میں گزاریں۔ دیکھیں زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ ان مسلمان کے پاس جو انویسٹ کرنے کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے نا، وہ ہے اس کا وقت۔
اپنے وقت کا بہترین استعمال. اس کا مال اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی طاقت، قوت، یہ چیزیں اپنی جگہ ضرور نعمتیں امپورٹنٹ ہیں، لیکن اگر ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے وقت کو ضائع کر رہا ہے تو یہ چیزیں اس کی لائبلٹی بن جائیں گی، یعنی اس کے لیے مشکلات پیدا کر دیں گی. ٹھیک ہے، تو وقت کو ضائع کرنا کیا ہے کہ وقت کو دین پر نہ لگایا جائے، گناہ کے اندر گزار دیا جائے وقت کو نا، تو یہ وقت کا ضائع کرنا ہے. تو وقت کو عبادت کے اندر گزارنا، تو اس میں پھر مال بھی کام آ جائے گا، اس میں قوت بھی کام آ جائے گی، اس میں فراغت بھی کام آ جائے گی، اس میں صحت بھی کام آ جائے گی، اس میں سب چیزیں کام آ جائیں گی. تو ہماری پیدائش کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنوں کو سوائے اس کام کے کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. یہ تبھی پورا ہو سکتا ہے جب ہم اپنا ہر لمحہ عبادت میں گزاریں. اور زندگی عبادت کب بنتی ہے؟ ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی، جب ارکان اسلام پورا کرنے کے لیے مستعد ہوں اور ذکر اور نوافل کثرت سے کرتے ہوں، تو پھر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ جائے گی. اور جیسا ہم نے شروع میں دیکھا، جب ان کی محبت آ جائے گی تو ان کی ہر بات کو فالو کرنا ہمارے لیے شوق بن جائے گا، خوشی سے کریں گے، تو پھر ہمارا ہر لمحہ عبادت بن جائے گا. سیرت النبی کے اندر ہم نے آج بڑے اہم واقعات دیکھے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح صحابہ کرام کو تکالیف دی جاتی تھیں. یہ تم ابھی زبان سے کہتے ہیں نا، لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کو لٹال کے اس کے اوپر انگارے رکھ دیے گئے، اور وہ انگارے جو تھے وہ اس کی چربی پگھلنے سے، کمر کی چربی پگھلنے سے وہ انگارے بجھے. یہ کوئی کم ٹارچر ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے اس چیز کا؟ آج بھی شاید میکسیمم 3rd ڈگری ٹارچر ہو تو وہ اس لیول تک جاتا ہونا، اور اس حالت میں بھی وہ لوگ اسلام چھوڑنے پہ تیار نہیں تھے، ظاہراً بھی نہیں تھے تیار. یہ بھی نہیں کہ زبان سے کہہ دیں چلو عذاب سے نجات تو مل جائے. اور جب ایک صحابی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قوموں کے اوپر تو لوہے کی کنگیاں چلائی گئی ہیں، ان کے گوشت ان کی کھالوں سے، ان کی ہڈیوں سے الگ ہو جایا کرتے تھے، مگر وہ دین کے اوپر استقامت کے ساتھ رہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ جو میرے عاشق ہوتے ہیں وہ میرے عشق میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. ان کی گوشت کو ان کی ہڈی سے جدا کر دیا جائے، وہ میرے عشق میں اس کو بھی گوارا کر لیتے ہیں. اب یہ جو ہے نا کہ اپنے ایمان کو ظاہراً بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ ہم نے دیکھا شریعت میں گنجائش ہے کہ جان بچانے کے لیے آدمی زبان سے کفر یا کلمہ کہہ سکتا ہے جبکہ دل میں اس کے ایمان اچھی طرح راسخ ہو، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے ایک رخصت ہے شریعت کے اندر، تو جس کو عشق ہوتا ہے نا وہ یہ رخصت نہیں گوارا کر سکتا. تو یہ عشق کی بات تھی، یہ محبت کی بات تھی کہ صحابہ کرام کو ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسی محبت تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ یہ زبان سے نہیں کہنا چاہتے تھے کہ ہم ان سے الگ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ایسی محبت تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت نصیب فرما دیں، اور اس محبت کا ہمیں یہ نتیجہ ملے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل کرنے میں مشکل محسوس کریں تو ہم بڑی خوشی سے اس مشکل کو قبول کر لیں، اور ہم کہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دی تو اپنے عشق کا ایک ہم نے خراج دیا، اپنے عشق کا ایک ہم نے قیمت دی، ہمیں دکھایا کہ ہمیں عشق ہے نا. ہم ایک مشکل پڑی اور ہم نے اس مشکل کو قبول کر لیا، تو کچھ تو محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے نا. خالی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ جب دین آسان لگا تو اس پہ عمل کر لیا، جب مشکل آیا تو کہا نہیں یا اللہ مجھ سے عمل نہیں ہو رہا، بڑا مشکل ہے. تو محبت اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نصیب فرما دیں، اللہم آمین. دین کی محبت بہت بڑی چیز ہے. ایک ہم نے اور دیکھا کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ چاند 2 ٹکڑے کر دیں، یعنی معجزے کا مطالبہ کیا. اور معجزہ کیا چیز ہوتی ہے؟ معجزہ وہ چیز ہوتی ہے جو عام طور پہ ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے، مافوق الفطرت، یعنی فطرت سے بلند ہو، عام طور پہ اس طرح ناممکن ہو. معجزہ نبی کے اوپر ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جب چاند 2 ٹکڑے کرنے کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہو گیا کہ آپ دعا کریں یہ ہو جائے گا. تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو جو سردار تھے نا ان کے لیے یہ چاند کے ٹکڑے دیکھ کر ایمان لانا جو تھا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر پہلے بھی یقین تھا. ابو جہل کے بارے میں ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہم تو اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جو آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے، یعنی کہ قرآن کو. کیونکہ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں اور آپ کی رسالت کو ہم مان لیں
تو پھر ہماری دنیاوی سرداری جاتی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم یہ نہیں مان سکتے کہ آپ رسول ہیں. ٹھیک ہے، آپ سچ کہہ رہے ہیں اور ہمارے اندر سے ہمیں پتہ ہے کہ آپ رسول ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں مانیں گے ورنہ ہماری سرداری چلی جائے گی. تو ان کو پہلے سے معلوم تھا. یہ معجزہ کہنے کی ضرورت ان کو اس لیے پڑی، ان کا عوام کے سامنے ذرا ظاہر ہو جائے کہ ظاہر ہے چاند تو ٹکڑے دو ٹکڑے نہیں ہو سکتا. تو جب عوام دیکھیں گے چاند دو ٹکڑے نہیں ہو پا رہا تو پھر عوام بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹ جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر جو کلام نازل ہوا اس کی اٹریکشن اتنی تھی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، زبردست پروپیگنڈے کے باوجود کہ بہت شدید پروپیگنڈا کفار کرتے تھے کہ یہ جادو کر دیتے ہیں، یہ اس طرح کر دیتے ہیں، اس طرح کر دیتے ہیں، لوگ کانوں میں روئی ڈال کے آتے تھے کہ بات نہ سن سکیں، یعنی قرآن نہ سن سکیں. اس کے باوجود جو بھی سن لیتا وہ مسلمان ہو جاتا. تو انہوں نے پھر یہ طریقہ نکالا کہ کوئی معجزہ طلب کرتے ہیں، جب وہ نہیں ہوگا تو پھر لوگ کچھ ہم کہہ دیں گے جی دیکھیں یہ تو سچ نہیں کہہ رہے، لیکن وہ معجزہ ہو گیا. اب جب وہ معجزہ ہو گیا تو اب ان کے پاس تو کوئی گنجائش نہیں رہے گی، تو انہوں نے کہا نہیں یہ جادو ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ان کا خیال یہ تھا کہ لوگوں کو اب کس طرح سے قائل کیا جائے. تو کہا دیکھیں جی ہم پر جادو ہو گیا تو ہم نے دیکھ لیا کہ دوسرے شہر کے لوگوں نے تو نہیں دیکھا ہوگا نا، ان کے اوپر تو جادو نہیں ہوا ہوگا، تو ان سے پوچھتے ہیں. دوسرے والوں نے کہا ہم نے بھی دیکھا ہے. تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہ گیا، انہوں نے پھر اپنی بات سے پلٹ گئے، یو ٹرن لے لیا جیسے آج کل لوگ یو ٹرن لے لیتے ہیں، اور کہا نہیں جی سب پہ جادو ہو گیا، یہ تو ایسا زبردست جادو ہے کہ سب پر جادو ہو گیا اور ساری دنیا والوں پہ جادو ہو گیا، اور چاند دو ٹکڑے ہوا نہیں تھا مگر ہم کو دکھا دیا. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب آدمی دنیا کی لذتوں، دنیا کی وجاہت، دنیا کی دولت، دنیا کی حکومت اس کا عاشق ہو تو پھر اس کی طبیعت اتنی مسخ ہو جاتی ہے اس بغاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ پھر وہ حق کو پہچان ہی نہیں سکتا. حق کیا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے تو تمام انسانیت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد افضل ہو جائیں گے، صحابی بن جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ حق تھا. یہ حق وہ سمجھ ہی نہ سکے، وہ دنیا کی 2% کی جو حکومت تھی اس کی خاطر صحابیت کے درجے کو چھوڑ بیٹھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سبق نصیب فرمائے، عمل نصیب فرمائے، صحیح حکمت نصیب فرمائے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، صحیح سمجھ کو آگے پہنچانے والا فرمائے، اور اس کے اوپر ہمیں کامل عمل نصیب فرما دیں، محبت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ. اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب لحبک. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دنیا کی کامیابی نصیب فرما دیں، آخرت کی کامیابی بھی نصیب فرما دیں. ہمیں وہ زندگی نصیب فرمائیں کہ یا اللہ جب آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں تو دن ہمارے لیے عزت اور خوشی کا دن بن جائے. ہم پر اپنا ایسا فضل فرمائیں، ہم پر اپنا ایسا کرم فرمائیں یا اللہ کہ ہماری تمام کوتاہیاں، ہماری تمام لغزشیں یا اللہ وہ محو ہو جائیں، ہم سے دور ہو جائیں، ان کے اثرات ہم سے دور ہو جائیں، اور آپ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے. اللہم غشنا برحمتک وجنبنا عذابک. اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.